ہجر، ایسی نظم جو کسی بھی آیت میں ہو اور اس میں کسی کی برائیاں کی جائیں، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کو ہجر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں طنز اور مذاق کا جو پہلو ہے وہ بہت دور تک چلا جائے۔ تانا، تشنیع، طنز، تمسخر، اس کو علامت، رمز، کنائے، استہزاء اور پھبتی کا اگر مرکب کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں کہ تانا، تشنیع، طنز، تمسخر، ملامت، رمز، کنایا، استہزاء، پھبتی، یہ تمام کو اگر ملایا جائے تو یہ بنتی ہے ہجر۔ اور اس میں ذاتیات کا دخل ہوتا ہے، یعنی کہنے والا جو ہے وہ مخاطب کو ذاتی کوئی اس کا اناد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے نہیں بھی ہوتا، مثلا کوئی بیرونی حملہ آور آیا ہے تو مقامی شاعروں نے اگر اس کو برا بھلا کہا ہے تو پھر اس میں نہیں کیا گیا، لیکن عموماً اردو کی روایت میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ اس میں ملتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ عربی ادب میں بھی خود جناب پیغمبر اسلام کے خلاف جو نظمیں لکھی گئیں وہ بھی اصل میں اسی طرح ہی آتا تھا، میری ذاتیات کی حد تک جو ہے وہ چلے جاتے تھے۔ یہ ظرافت کی ایک دل آزار قسم ہے، یعنی ہے تو ظریف، اس کا انداز ظریفانہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اگلے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور پڑھنے والا بھی کوئی اتنا یعنی اگر وہ بہت زیادہ مہذب آدمی ہے اور کبھی اس نے گالی اور گالم گلوچ اور برے القابات اور اس کی تہذیب میں ان کا دخل نہیں ہے اور اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے تو وہ بد مزہ ہوتا ہے یہ والی صنف پڑھ کے۔ تو لہذا مخالف آدمی ہوتا ہے اس کی اس کے اندر مذمت کی جاتی ہے۔ یہ بدترین ذاتیات اور تعصب پر اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس کو یعنی مکروہ فعل تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ سماج یا یعنی فرد کے علاوہ سماج یا جماعت کے جو عادات و اخلاق ہیں ان سے غیر مطمئن ہو کر بھی ہجر جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے۔ مذہب اور چلن کے جو یعنی رسوم و رواج جو ہوتا ہے اس کو چلن میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے ناپسندیدہ پہلوؤں پر بھی ہجر لکھے جاتے ہیں۔ اور ارباب اختیار کی جو کاج کلائیاں ہوتی ہیں اور ان کی جو عیوب ہوتے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ہجر فروخ سیر کی جب لکھی اس نے، یعنی 4 مصرے ہیں ٹوٹل، جو جعفر زٹلی ہے تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی یہ جو ہے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک صنف بھی ہے۔ اور اس کی تعریف جو ہے وہ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ تشبیہات کے انداز ہے ذرا، ویسے بھی ان کی نثر جو ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہجر ہماری نظم کی ایک خاردار شاخ ہے جس کے پھل سے پھول تک بے لطفی بھری ہوئی ہے اور اپنی زمین اور دہقان دونوں کی کثافت طبع پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمین اور دہقان اور شاخ اور پھل اور پھول جیسی علامتوں سے اس آزاد نے اس کو بڑا واضح کر دیا، یعنی یہ کوئی اتنی زیادہ خوبصورت صنف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی صنف ہے، اور ایک زمانے میں بہت زیادہ اس کا رواج تھا۔ آج بھی لوگ لکھتے ہیں۔ نمونے کے طور پر میں یہاں پہ میر تقی میر کی ایک مثنوی ہے، مثنوی در ہجر خانہ خود
کے سبب شدت بارہ خراب شدہ بوت، تو گھر ہے اس کا اور اپنے گھر کی یعنی وہ برائیاں کر رہا ہے میر تقی میر۔ میں آپ کو سناتا ہوں: جسم خاکی میں جس طرح جاں ہے، اس طرح خانہ ہم پہ زندہ ہے، ظلمتیں اس کی سب پر روشن ہیں، زندہ درگور ہم مٹھی تن ہیں، ہے جو سرکوب ایک بڑی دیوار، وہاں سے جھانکو تو ہے اندھیرا غار، بخت بد دیکھ سارے پر نالے، اس کے معمار نے ادھر ڈھالے، اب جو آیا ہے موسم برسات، دن کو ہے اپنے ہاں اندھیری رات، میں گھر کے 5 6 چھپر، ہم غریبوں کے ہوتے ہیں سر پر، کیا کہوں آہ گھر ہے کہنے کو، باندھتا ہوں مچان رہنے کو۔ تو یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھریلو اشیاء کی جو تمام یعنی اس کے اندر گھریلو استعمال میں گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں، اس کا اس نے استعمال کیا ہے۔ اور یہ میں نے صرف آپ کو 2 4 شعر اس کے سنائے ہیں، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس زمانے کی بھی اور آج بھی جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں ان کا ذکر جو اس کے اندر ملے گا، اور بڑے ایسے لفظ آپ کو ملیں گے نئے جو اب متروک ہو چکے ہیں۔ تو جو ملٹیپل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں ادب کے، اس صنف کے اندر بھی وہ بیان نہیں پائے جاتے ہیں جیسے کہ دوسری اصناف کے اندر وہ پائے جاتے ہیں۔